والدین دنیا سے جائیں اور یہ کہیں بیٹا میں تم سے خوش ہو کر کے جا رہا ہوں، میں بھی تو کہتا ہوں کاش میرے بھی والدین یہی مجھ سے کہتے بیٹا میں تم سے خوش ہو کر کے جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ جاکنی کے عالم میں چاہے کوئی بیٹا جتنا بھی ستایا ہو، لیکن والدین کی زبان سے یہ بات اگر نکل جائے، ایک بیٹے کے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے، بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے ہر اولاد سے میں کہنا چاہتا ہوں ایسا سلوک کرو اپنے ماں باپ کے ساتھ، ایسا سلوک کرو کہ جاکنی کے وقت میں وہ بھی تمہیں بلائیں، کچھ وصیت کی باتیں کریں، درد دل تمہارے سامنے بیان کریں، اور کچھ باتیں سنو، کچھ باتیں کہو، اور جاتے جاتے مسکرا کر کے دنیا سے ان کا سفر ہو۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں بیٹا تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اب بے سہارے لوگ دنیا میں اپنے آپ کو بے سہارا نہیں سمجھیں گے، بلکہ وہ سمجھیں گے محمد میرے سہارا بن کر کے آئے ہیں۔ اب درد کے ستائے ہوئے لوگ زمانے میں اب در در ستائے نہیں جائیں گے، بلکہ وہ تو اپنے درد کا علاج کرنے کے لیے آپ کی بارگاہ میں تشریف لائیں گے، اس لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ وصیت کر رہی ہیں بیٹا لگتا ہے اسی بیماری میں میں دنیا کو چھوڑنے والی ہوں۔ سرکار کی آنکھوں میں آنسو ہے اور میرے آقا رو رہے ہیں، لیکن حضرت آمنہ تسلی دے رہی ہیں۔ حضرت آمنہ بتا رہی ہیں بیٹا میں نے میرے اپنے قسمت پہ ناز کر رہی ہوں کہ دنیا میں میں نے ایسے بیٹے کو جنم دیا ہے جس کے اوپر ساری خدائی ناز کر رہی ہے، جس کے اوپر ساری خدائی ناز کرے گی، ایسے بیٹے کو میں نے دنیا میں جنم دیا ہے۔ بیٹا اگر میرا انتقال ہو جائے، میں دنیا سے چلی جاؤں، تو اس ایک دن ضرور میرے قبر پہ آنا، اور اس دن ضرور میرے قبر پہ آنا جب تم اعلان نبوت کرو گے۔ اللہ اکبر۔ اور میدان محشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، تم مجھ سے وعدہ کرو کہ تم میرا سہارا ضرور بنو گے اور تم مجھ سے ملنے ضرور آؤ گے۔ میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میری ماں نفسی نفسی کا جب عالم ہوگا، میدان محشر میں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، تمام میدان محشر کے لوگ مجھے تلاش کر رہے ہوں گے اور میں اپنی ماں کو تلاش کر رہا ہوں گا۔ اللہ اکبر۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ رحمت عالم بیان فرما رہے ہیں۔ یہ بات کرتے کرتے کچھ ہی دیر کے بعد حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دنیا سے رخصت ہو جاتی ہیں، آپ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ سرکار کی آنکھوں میں آنسو ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ لوگوں کو اکٹھا کرتے ہیں، غسل دینے کا انتظام کیا جاتا ہے، کفن کا انتظام کیا جاتا ہے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو قبر میں اتارنے کے لیے میرے آقا خود اپنے ہاتھوں سے قبر تیار کر رہے ہیں۔ 6 سال کی عمر ہے، اور دیکھیے میرے آقا مشن کیا دے رہے ہیں، لوگوں کو کیا بتا رہے ہیں۔ آج جب کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں فلاں کو بلاؤ قبر کھودنے کے لیے، وہی قبر کھودیں گے، لیکن 6 سال کی عمر ہے میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور اپنے ہاتھوں سے اپنی والدہ ماجدہ کے قبر انور کو تیار کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں تیرے والدین یا رشتہ دار دنیا چھوڑ کر کے چلے جائیں تو تیرے لیے یہ سعادت کی بات ہے کہ تو اپنے ہاتھوں سے قبر تیار کرے، تو اپنے ہاتھوں سے قبر تیار کرے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں مجھے تو ڈر لگتا ہے، میں گھبرا جاتا ہوں، برداشت نہیں کر پاتا ہوں۔ بعض جگہ پہ تو قبر میں اتارنے کے لیے بھی لوگ انتظار کرتے ہیں امام صاحب قبلہ کہاں ہیں، مولانا شمیم صاحب قبلہ کہاں ہیں، دیگر ہمارے علماء کہاں ہیں، لوگ انتظار کرتے ہیں قبر میں اتارنے کے لیے بھی۔ میں کہنا چاہتا ہوں وفادار بیٹا ہو تو قبر میں اتر جاؤ، اور اترنے کے بعد والدین کو اپنے خود قبر میں لٹاؤ، قبر کے حوالے انہیں کرو۔ کسی کا انتظار کیوں کرتے ہو؟ ارے موت اگر آنے والی ہو تو قبر میں اترنے کے بعد بھی موت آ سکتی ہے، اور قبر سے موت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہوگا، جو فکس کیا ہوگا ٹائم، اس ٹائم میں تمہاری روح نکلے گی، اس سے 1 سیکنڈ پہلے تمہاری روح نکلنے والی نہیں ہے۔ اس لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ کوئی بھی انتقال کر جائے قبر میں اتارنے کے لیے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے بڑھیے، مولانا شمیم صاحب قبلہ کو میں نے دیکھا ہے
مولانا نظام صاحب قبلہ کو میں نے دیکھا ہے، یہ لوگ خود آگے بڑھتے ہیں اور چاہے کوئی بھی انتقال ہو اس کو قبر کے حوالے کرنے کے لیے کیا ان کو ڈر نہیں لگتا؟ یہ گھبراتے نہیں، یہ تو جانتے ہیں قبر میں کسی میت کو اتارنا رحمت عالم کی سنت ہے، یہ کونین کے تاجدار کی سنت ہے، اس لیے ہم جو بھی کر رہے ہیں اپنے آقا کی سنت کو ادا کر رہے ہیں، رحمت عالم کی سنت کو ادا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کو قبر کے حوالے کرتے ہیں، قبر خود تیار کرتے ہیں، وہاں سے چلے آئے اور آنے کے بعد روزانہ رب کے بارگاہ میں یہ دعا کرتے تھے، اے پروردگار عالم مجھے میرے والدین کے قبروں کی زیارت کی اجازت دے دے، میں اپنے والدین کے قبروں کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ رب کے جانب سے ابھی قبر پہ جانے کا اجازت نازل نہیں ہوا تھا، اس لیے میرے آقا روزانہ یہ دعا کرتے تھے، اے اللہ مجھے میرے والدین کے قبر پہ جانے کی اجازت دے دے۔ اللہ اکبر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، ایک روز مسجد نبوی کے صحن میں ہم جلوہ افروز تھے، میرے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم خوشیوں سے جھوم اٹھے، مسرتوں سے جھوم اٹھے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہونے کا کیا سبب ہے، مسکرانے کا کیا سبب ہے؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں، اے عمر آج میں اس لیے خوش ہو رہا ہوں کہ میرے اللہ نے، میرے خدا نے میرے والدین کی قبروں کی زیارت کی اجازت دے دی ہے، اس لیے میرے صدقے میں تم بھی اپنے ماں باپ کے قبروں کی زیارت کیا کرو۔ اللہ اکبر۔ اب حضرت عمر فرماتے ہیں، ایک روز ایسا ہوا میرے آقا آگے آگے چل رہے تھے، میں سرکار کے پیچھے پیچھے چل رہا تھا، جانے کے بعد ایک جگہ ایسی آئی، ایک مقام ایسا آیا جہاں نبیوں کے امام ٹھہر گئے، جہاں کونین کے تاجدار ٹھہر گئے، اور میں دیکھتا رہا۔ وہاں ٹھہرنے کے بعد میرے آقا فرماتے عمر یہیں پہ ٹھہرو، میں دیکھتا رہا۔ ایک قبر پہ گئے اور جانے کے بعد میرے آقا وہاں فاتحہ پڑھ رہے ہیں، ہاتھ اٹھا کر کے دعا کر رہے ہیں، میں سوچتا رہا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، میں سوچتا رہا آخر کس خوش نصیب کی یہ قبر انور ہے جس قبر پہ آج نبیوں کا امام جلوہ گر ہوا ہے، کونین کے تاجدار جلوہ گر ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، میں سوچتا رہا کہ سرکار کے قدموں کے یہ برکت ہے، جس کے قبر پہ سرکار کے قدم چلے جائیں، میرا ایمان کہتا ہے، میرا عقیدہ کہتا ہے قدم ناز رسول کے برکت سے اللہ اس کی مغفرت عطا فرما دیتا ہے۔ اور ہم سنیوں کا ایمان تو یہ کہتا ہے کہ جس مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے آج ہم یہاں پہ اکٹھا ہوئے ہیں، نبی کی میلاد پڑھ رہے ہیں، نبی کی نعت پڑھ رہے ہیں، ہمارا ایمان یہ کہتا ہے کہ یہاں ہم سرکار کی میلاد پڑھ رہے ہیں، اور اس کے ذریعے سے جناب ماسٹر شرف الدین صاحب کی والدہ ماجدہ کے قبر انور میں اللہ ان کے درجات کو بلندی عطا فرما رہا ہوگا۔ اس لیے کہ ہم سنیوں کا یہی عقیدہ ہے کہ میلاد مصطفیٰ جس کے نام سے پڑھ دیا جائے اللہ زندوں کو بھی فائدہ عطا فرماتا ہے، قبر میں مرنے والوں کو۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، دیکھیے جو وقت مجھے دیا گیا تھا وقت پورا ہو چکا ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ وقت کے پابندی کے ساتھ میں اپنے گفتگو کو ختم کروں، بس اسی واقعہ کو ملاحظہ فرما لیں۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، میں سوچنے لگا کہ یہ کس خوش نصیب کے قبر انور ہے جہاں پہ نبیوں کے امام جلوہ گر ہوئے ہیں، کونین کے تاجدار جلوہ گر ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا لوٹ کر کے آئے اور آنے کے بعد میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیا جائے کس خوش نصیب کی قبر ہے جہاں پہ آپ جلوہ افروز ہوئے تھے، سرکار آپ گئے تھے، بتائیے تو صحیح کس خوش نصیب کے وہ قبر ہے۔ آقا فرماتے ہیں، اے عمر تم نہیں جانتے، جاننا چاہتے ہو کس خوش نصیب کے وہ قبر انور ہے تو جان لو، وہ میری والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے قبر انور ہے جہاں پہ میں حاضر ہوا تھا جس وقت میری ماں دنیا سے رخصت ہو رہی تھی، 6 سال کی میری عمر تھی، اور میں رب کے بارگاہ میں روزانہ دعا کرتا تھا، اے اللہ مجھے میرے والدین کے قبروں کی زیارت کی اجازت دے دے۔ جب میرے اللہ نے اجازت عطا فرما دی ہے تو آج جب میں اپنے والدہ ماجدہ کے قبر انور پہ حاضری دیا ہوں، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آج میرے دل کو سکون مل رہا ہے، اس لیے کہ آج میں اپنی والدہ ماجدہ کے قبر پہ حاضری دیا ہوں۔ میں کہنا چاہتا ہوں، آقا ارشاد فرماتے ہیں، اے عمر اس خوش نصیب کی قبر ہے جس خوش نصیب
نصیب نے تمہارے نبی کو دنیا میں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہے، تمہارے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جنم دیا ہے۔ اے عمر، وہ میری والدہ ماجدہ حضرت آمنہ کے قبر انور ہے جہاں پہ میں حاضر ہوا تھا، اور حاضر ہونے کے بعد روایتوں میں آیا ہے کہ سرکار گئے اور جانے کے بعد فرماتے ہیں اے پروردگار عالم، میرے نگاہ سے تمام پردے کو ہٹا دیا جائے، میں قبر میں اپنی والدہ ماجدہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ مصطفیٰ جان رحمت رب کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، نبی کے نظروں سے تمام حجاب کو ہٹا دیے گئے، تمام پردے کو ہٹا دیے گئے۔ آقا کیا دیکھتے ہیں کہ خدا نے میری ماں کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب غور فرمائیں، میرے آقا فرماتے ہیں اس کے بعد میری والدہ ماجدہ قبر انور سے باہر آئی، قبر انور سے باہر آئی اور آ کر کے میرے پیشانی کو بوسہ دیا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا سرکار کا کلمہ پڑھتی ہیں، قبر انور میں گئی، مصطفیٰ جان رحمت ان کے درجات بلندی کے لیے دعا فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں میری ماں مجھ سے کہہ رہی تھی بیٹا جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا وعدہ کرے کہ وہاں اپنی ماں کو نہیں بھولیں گے۔ میں نے کہا ہے میدان محشر میں جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا تمام لوگ پریشان حال ہوں گے اور سب کی نظر مجھے تلاش کر رہی ہوگی، سب لوگ مجھے دیکھ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ امام کہتے ہیں بریلی کے تاجدار، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، یا رسول اللہ سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ تمنا ہے فرمائیے روز محشر، تمنا ہے فرمائیے روز محشر یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے۔ اللہ اکبر۔ میدان محشر میں تمام لوگ مجھے تلاش کر رہے ہوں گے، نبیوں کے امام آنے والے ہیں، کونین کے تاجدار آنے والے ہیں، شفاعت کبریٰ کا تاج پہن کر کے رحمتی عالم آنے والے ہیں، تمام لوگ مصطفیٰ جان رحمت کو تلاش کر رہے ہوں گے، لیکن آقا ارشاد فرماتے ہیں میدان محشر میں سب کی نظر مجھے دیکھتی ہوگی اور میں اپنی ماں کو دیکھ رہا ہوں گا۔ کہاں ہے میری ماں والدہ ماجدہ جنہوں نے دنیا میں نبیوں کے امام کو جنم دیا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں جتنے بھی لوگ یہاں پہ موجود ہیں کس طریقے سے عقیدت رکھ رہے ہیں میرے آقا اپنے والدین سے، کس طریقے سے محبت کر رہے ہیں، اور تم تو کس طریقے سے اپنے ماں باپ کے ساتھ سلوک کر رہے ہو۔ آج بتانے کی ضرورت نہیں ہے، آج کی اولادیں والدین کے ساتھ جو سلوک کر رہی ہے گھر گھر کا یہ معاملہ بن چکا ہے، ہر انسان کی زندگی کا یہ معاملہ بن چکا ہے۔ خدا را سرکار کی یہ زندگی بتا رہی ہے، رحمتی عالم کی یہ زندگی بتا رہی ہے۔ آقا نے والدین کے عزت کر کے ہمیں اور آپ کو درس دیا ہے، ان کے درجات بلندی کے لیے دعا فرما کر کے ہمیں اور آپ کو بتایا ہے اے آنے والی اولادیں تم کو کس طریقے سے اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ اس لیے اس نبی کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کو محبت میں زندگی آپ گزارنے والے ہیں، اس لیے دیکھیں جو سبق میرے آقا نے سکھایا ہے، جو کردار رحمتی عالم نے دیا ہے ہمیں اور آپ کو، جو گفتار مصطفیٰ جان رحمت نے دیا ہے ہمیں اور آپ کو، جو سبق آقا نے ارشاد فرمایا ہے اسی کردار کے مطابق زندگی گزاریں۔ خدا را اپنے والدین کو ناراض نہ کریں، دنیا میں باحیات ہیں ان کی خدمت کریں، اور اگر دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں گھر میں بیٹھ کر کے لیے بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کریں۔ اللہ توفیق دے تو کبھی قبر پہ جا کر کے بھی دعائے مغفرت کریں۔ حضرات محترم، رب کے بارگاہ میں ہم تمامی لوگ دعا کریں گے کہ جس مرحومہ کی سال ثواب کے لیے اس بزم پاک کا انعقاد کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ مرحومہ کے گناہ صغائر گناہ کبائر کو معاف فرمائے، ان کے درجات کو بلندی عطا فرمائے۔ میرے کہنے میں کسی قسم کی کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں کو معاف عطا فرمائے۔ سب سے پہلے مجھے ان تمام باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اس کے بعد ہم تمامی حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملا حاضری ہوگی، گفتگو ہوگی، وقت کی پابندی میرے موضوع کو اب بالکل وسیع کرنے کی اجازت نہیں دے رہا ہے۔